بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف کے مشاہدات اور اس کے فیضان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، آئے دن نئے مشاہدات اللہ کے فضل سے آتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک درود شریف پڑھنے والی ایک اللہ والی شخصیت نے اپنے خوبصورت مشاہدات کا ہم سے ذکر کیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم بھی کہتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیے درود شریف کی جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح سے ملتی ہیں۔ ایک بڑی عام سی بات یہ ہے، آپ کی جو حاجت ہے فضل خداوندی سے وہ حاجت پوری ہو گئی۔ ایک یہ بڑی عام سی بات ہے کہ آپ اس وقت کسی حاجت میں تھے، بھلے آپ اس حاجت کے لیے دعا کر بھی رہے تھے یا نہیں بھی کر رہے تھے، لیکن آپ حاجت مند تھے، اللہ کی مرضی اور مشیت رہی تو وہ پوری ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی حاجت پوری ہو گئی جو اس وقت آپ کے ذہن میں بھی نہیں تھا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مجھے ڈیوٹی پر جانا ہوتا تھا، اب جہاں آج کل پوسٹنگ ہوئی وہاں سواری کا نظام نہیں تھا۔ اب ایک بھائی کو بھی جانا ہوتا تھا اس طرف، لیکن ٹائمنگ میچ نہیں کرتی، تو اب بڑا مسئلہ تھا، نئی پوسٹنگ ہوئی ہے، اب ادھر سواری کا انتظام نہیں ہے، کیسے ہو؟ کہتے ہیں ایک روز ایک گاڑی آ کر رکی، میں نے معلوم کیا بھائی کہاں جائیں گے، تو انہوں نے وہی رخ بتایا جہاں مجھے جانا تھا۔ چلیں ہم سوار ہو گئے اس پر، راستے میں بات چیت ہوئی، معلوم ہوا کہ بھئی آپ کیا روزانہ آتے ہیں اس وقت؟ کہ ہاں جی میں تو روزانہ ہی آتا ہوں، اس طرف مجھے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے تو میں تو روزانہ ہی آتا ہوں۔ کہ چلو جی ایک طرف کا مسئلہ حل ہو گیا، ادھر سے جانے کے لیے سواری مل گئی، اب مسئلہ رہا واپسی کا۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی واپسی کا کیا رہتا ہے آپ کا؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تقریباً اسی طرح کا ٹائم بتایا جو ان کا ہوتا تھا۔ خدا تعالیٰ کی شان، یا تو ہم یوں پریشان ہو رہے تھے کہ سواری کا کیا انتظام ہوگا، یا اللہ کے کرم اور فضل سے یہ ہو گیا کہ الحمدللہ سواری کا ایسا انتظام ہو گیا کہ روزانہ یہ گاڑی ادھر جا بھی رہی ہے اور ادھر سے آ بھی رہی ہے، اور ان کے ٹائم پر جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ جو بھائی اسی روٹ پر جاتے تھے ان کی ٹائمنگ میچ نہیں ہو رہی تھی تو ان کو تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، لیکن یہ دیکھیے مزے کی بات، ایک گاڑی اللہ نے یہ روڈ پر آ کے کھڑے ہوئے، گاڑی کوئی سواری کا آئے گی چلے جائیں گے، اللہ نے ایسی گاڑی بھیجی جو روزانہ ہی آتی جاتی ہے اور اسی جگہ جاتی ہے یا اس طرف ہی اس کے آس پاس ہی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اسی وقت جاتی ہے۔ کیا ہے یہ درود شریف ہے، یہ درود شریف کی برکتیں ہیں، یہ درود شریف کی برکتیں ہیں۔ اب سے پہلے بھی ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ ہمارے ایک عزیز ان کا کہنا یہ تھا کہ میں روڈ پر آیا، کہیں جانا تھا، اب جہاں جانا تھا وہاں کے لیے سواری ابھی کوئی آئی ہی نہیں تھی اور بہت ساری بھیڑ جمع تھی۔ اچانک کہتے ہیں کہ ایک گاڑی آ کر رکی اور اس گاڑی نے مجھے بٹھا لیا۔ کہاں جائیں گے؟ ادھر جاؤں گا، ٹھیک ہے بیٹھیے، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی رکی، انہوں نے ان کو بٹھا لیا اور یہ بیٹھ کر چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میں واپس وہاں اپنے کام سے فارغ ہوا، اس گاڑی نے تو وہیں چھوڑ دیا جہاں جانا تھا ان کو، وہاں اس گاڑی نے چھوڑا۔ کہتے ہیں جب میرے کو واپس میں اپنے کام سے فارغ ہو کر ابھی جس جگہ گئے تھے اس جگہ سے نکلے ہی تھے کہ اللہ کے فضل کی بات ہو گئی کہ پھر ایک گاڑی آئی۔ کہاں جائیں گے؟ کہ وہاں جائیں گے، چلیے بیٹھی، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا اور اس نے واپسی پر آ کر میرے گھر والے ایڈریس پر جہاں ان کو جانا تھا وہاں ان کو چھوڑ دیا۔ یہ درود شریف کی برکتیں ہیں میرے عزیزو۔ دراصل بات کیا ہے کہ درود شریف میں وہ راز چھپے ہوئے ہیں جو راز ہماری انسانی عقل جانتی نہیں ہے، وہ کامیابی کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آپ یقین جانیے بعض اوقات آدمی، دیکھو انسان ہے،
چاہے کوئی اللہ والا ہے، چاہے کوئی دنیا والا ہے، کسی والا بھی ہے، بہرحال دیکھو انسان ہے تو بشریت کے تحت کبھی خوشیاں بھی آتی ہیں، کبھی غم بھی آتے ہیں. کبھی بہت بڑی خوشی آئی ہے کہ آج تو خوشیاں پاگل کر دیں گی، کبھی کوئی ایسی پریشانی آئی ہے کہ پریشانی کہیں پاگل نہ کر دے. ہوتا نا ایسا؟ مان لیجئے ہر گھر کے اندر موت و حیات کے سلسلے ہوتے ہیں. ایک آدمی کی شادی کو 20 سال ہو گئے، بچہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی قدرت سے آج بیٹا ہو گیا، 20 سال کے بعد بچہ ہوا ہے، تو کتنا خوش ہوگا یہ. لگتا ہے کہ کہیں آج یہ خوشی سے دیوانہ نہ ہو جائے. لیکن ایک آدمی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے اور کسی بھی وجہ سے اس بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے اور قضاء الہی سے اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ آج کہیں میں اس غم کی وجہ سے پاگل نہ ہو جاؤں. پتہ نہیں ایسا. اور یہ باتیں ہر گھر کی ہیں. ملک الموت نے ہر گھر دیکھا ہوا ہے. میرا گھر بھی دیکھا ہے، آپ کا بھی دیکھا ہے. نہ میرا گھر بچا ہے، نہ آپ کا گھر بچا ہے. وہ یہاں بھی آتا ہے اور وہاں بھی جاتا ہے. کبھی کسی کا نمبر ہے، کبھی کسی کا پتہ نہیں. کس دن میرا نمبر ہو جائے، کس دن آپ کا نمبر، کچھ نہیں پتا، اللہ جانتا ہے. تو یہ خوشیاں اور یہ غم تو اپنی جگہ رہے، لیکن درود شریف پڑھنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس طرح کی بالکل ناگہانی مصیبت جس میں وہ سمجھتا ہے کوئی حل نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، اس حل کا تدارک اللہ کے فضل سے درود شریف کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. اس غم کا مداوع درود شریف کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. بھئی مردہ تو زندہ نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے، یہ تو فطرت کے خلاف ہے. جیسے فطرت والی بات بتاتا ہوں. کسی نے مجھ سے کہا کہ مجھے عمرے پر جانا ہے. چلیے ٹھیک ہے، انہی دنوں میں میرے ایام کی تاریخ بیچ میں آتی ہے. اب آپ مجھے بتائیے میں درود شریف ایسے پڑھوں یا کیسے پڑھوں یا کس طرح پڑھوں کہ وہ ایام میرے بیچ میں نہ آئے. ان دنوں میں ایام حائل نہ بنے، حیض ملتوی ہو جائے، 1 مہینہ ملتوی ہو جائے اگلے مہینے. تو کیا ہے یہ دعا؟ یہ دعا ہے فطرت کے خلاف. یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. تو فطرت کے خلاف دعا نہیں مانگنی ہے، یاد رکھیے. یوں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ رب العزت کب کس کو کس طرح سے کیا عطا فرما دے. درود شریف میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس سے بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. خواتین کے ایام سے متعلق بھی بڑی کرشماتی باتیں میں جانتا ہوں، لیکن یہاں ذرا تھوڑا حیا داری اور پردہ داری رکھنے کی وجہ سے میں نہیں ان باتوں کو ڈسکس کرنا چاہتا. ورنہ ایسے مشاہدات بھی سامنے آتے ہیں بعض اوقات جو حیض و نفاس سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ بڑے عقل کو یعنی حیرت میں ڈال دینے والے ہوتے ہیں کہ ان کو ضرورت تھی اس وقت میں اس کا التوا ہو، اور اللہ کی قدرت سے کیا ہو گیا. ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے بعض لوگ ذکر کر دیتے ہیں کبھی کبھار. تو کل ملا کر یہ ہے کہ جو بڑی سے بڑی مصیبت کسی طرح نہ ٹل رہی ہو، کوئی حل نہیں ہے جی، کوئی حل نہیں ہے، بس اب مایوس ہو گئے ہیں اور آپ سارے وظائف کر کر کے تھک گئے. دیکھو وظائف کرنے سے تو آدمی تھک ہی جاتا ہے، وظائف کرنے سے تو تھک ہی جاتا ہے. یا تو ذکر کرنے سے نہیں تھکتا، یا درود شریف پڑھنے سے نہیں تھکتا. وظائف و عملیات تو تھکا ہی لیتے ہیں انسان کو. ایک چلے میں نہیں تھکے گا، دوسرے میں تھک جائے گا، نہیں تو تیسرے میں تھک جائے گا. آپ دیکھیے میں نے دیکھا ہے کتنے عاملین کو میں نے دیکھا ہے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی تھک گیا مجھے، اب ہمت نہیں ہوتی اگلے کچھ کرنے کی، بس وہ میں نے فلاں 10 سال پہلے 20 سال پہلے کیا تھا، بس اسی کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں. اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت تو بڑی ریاضت کر لی تھی، اب اس کو بچانا بھی مشکل ہوگا. کیوں؟ کہ عملیات نے تھکا دیا ہے مجھے. عملیات تھکا دیتے ہیں انسان کو، لیکن ذکر اس کو تازہ 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 ترین بنا دیتے ہیں، اور درود شریف ہر دن اس کو ریفریش کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اپنی ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں، خواہ وہ چھوٹی سی حاجت ہو یا بہت بڑی، درود شریف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. بہت سارے اوراد و وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے عملیات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ درود شریف کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور درود شریف کی طرف چلنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ
وہ مدد ملے گی، اللہ نے چاہا تو وہ کرم ہوگا کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اس بات کو، آپ کے سب حلقہ احباب کے لوگ بھی متحیر رہ جائیں گے، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ تو حل ہونا ہی نہیں تھا، یہ کیسے حل ہو گیا، اس مسئلے کو تو حل ہونا ہی نہیں تھا، یہ ہوا کیسے؟ اب آپ کو تو پتہ ہے میں درود شریف پڑھتا ہوں، مجھ پر اللہ نے فضل فرما دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ و وسیلے سے کہ درود شریف کی برکتیں مجھ پر متوجہ ہو گئیں اور اللہ نے مسئلے کو حل فرما دیا۔ اس لیے عزیزو، آپ ہر صورت درود شریف کو اپنی پہچان بنائیے، درود شریف کو اپنا مشغلہ بنائیے، درود شریف کو اپنا معمول بنائیے، درود شریف کے ساتھ جڑ جائیے، درود شریف کے ساتھ جڑ جائیے، دنیا کی یا آخرت کی جو بھی مشکل ہے آپ کو، آخرت تو سبھی کے سامنے، وہ تو مجھے نہیں پتا میرا کیا بنے گا، آپ کو نہیں پتا آپ کا کیا بنے گا، دنیا کے مسائل کسی کا کچھ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اپنی ساری حاجتوں کے لیے، پھر ان حوائج میں دنیا کی حاجتیں بھی ہیں اور آخرت کی بھی حاجات ہیں، ان سب کو آپ درود شریف کی برکتوں سے اللہ سے مانگیے، لیکن درود شریف اللہ کے لیے پڑھیے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ڈوب کر پڑھیے، پھر اس کے واسطے سے مانگیے اللہ سے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اگر آپ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، اجی بڑا یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، تو سارے وظائف کو مزید چھوڑ دیجئے اور پھر درود شریف پر آ جائیے، آپ دیکھیے اللہ نے چاہا مسئلہ حل ہو کر رہے گا انشاءاللہ الرحمن، یہ ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات سے۔ باقی دیکھیے اللہ کی مشیتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جی میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، اب یہاں اس بندے کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس بندے کے لیے یہ اس جگہ پر رشتہ کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو اللہ نے اس سے بہتر کوئی انتظام کر دیا، آپ تو تڑپ رہے تھے اس کے لیے، اللہ نے کوئی اور اچھا انتظام کر دیا، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ہی ایک شکل ہے، یہ نہیں کہ جی میں نے تو درود شریف پڑھا میری تو وہاں شادی ہوئی ہی نہیں، نہیں، وہ آپ کے لیے بہتر نہیں رہا ہوگا تو اللہ نے وہاں نہیں کیا، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر تھا، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی میرے کو اتنے دن ہو گئے میرا کام نہیں بننا، بس بنو کوئی بات نہیں، کیا دقت ہے، مجھے بتاؤ دقت کیا ہے، درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اس سے بڑا درود شریف کا فیضان اور کیا چاہیے، درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ورنہ ہم ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے جب تک کہ اللہ رب العزت کی توفیق نہ مل جائے، سمجھے آپ بات کو؟ اس لیے عزیزو پڑھتے رہو، کام جب بنیں گے بن جائیں گے، ہمارا اصلی کام یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہمارا اصلی کام ہے، باقی ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ضمن ہیں، سیکنڈ نمبر کی چیزیں ہیں وہ، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے استقامت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ درود شریف پر جمے رہیے، درود شریف کو پڑھتے رہیے، درود شریف کو پڑھواتے رہیے، امت میں درود شریف کو پھیلاتے رہیے تاکہ ساری امت خیر کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، امن و بھائی چارے اور محبت کے ساتھ جڑ جائے، تاکہ ہر شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کی نسلوں کو اور ساری امت کو اللہ قبول فرمائے۔ درود شریف کے لیے قبول کراؤ اللہ سے اپنے آپ کو، صرف یہ نہیں کہ جی دعا کر دیجئے حضرت جی میری تعداد بڑھ جائے، حضرت جی دعا کر دیجئے یوں ہو جائے، حضرت جی نہیں بھئی، یہ صرف نہیں، ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن صرف یہ نہیں، بلکہ اپنی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے کہیے یا اللہ درود شریف کی خدمت کے لیے مجھے قبول کر لے، یا اللہ مجھے درود شریف کے لیے قبول کر لے۔ اب اس میں درود شریف میں تو پڑھنا بھی آ گیا، پڑھوانا بھی آ گیا، سننا بھی آ گیا، سنانا بھی آ گیا، لکھنا بھی آ گیا، لکھوانا، بھائی ساری چیزیں آ گئی اس میں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ سے جس طرح سے کام لے، کس چیز کے لیے اللہ آپ کو قبول کرتا ہے، تو آئیے پھر نیت رہتی ہے انشاءاللہ، آپ مجھے بتائیے گا، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اپنی نسلوں میں بھی درود شریف کو دیں گے، اپنے حلقہ احباب میں بھی درود شریف کو دیں گے اور ساری امت کو درود شریف کا پیغام دیں گے تاکہ ساری امت دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کو سکون اور عافیت کے ساتھ جی سکے۔
اللہ رب العزت مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہم سب کی نسلوں اور ساری امت کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔